بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها وحصنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وقال عليه الصلاة والسلام: انما بعثت معلما. عزیزان محترم، پردہ نشین، عزت دار ماں اور بہنوں، اور اس مدرسے کی، اس جامعہ کی پیاری پیاری معصوم بچیوں، ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا یہ ہم سب کی سعادت مندی کی علامت ہے. جہاں کہیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ابدی پیغام ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. سیرت ایک ایسا موضوع ہے جو سمندروں سے زیادہ اپنے اندر وسعت رکھتا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی گوشے ہیں، ہر گوشے کی اپنی ایک نرالی شان ہے. قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان اللہ کے نبی کی زندگی میں اپنی زندگی کے موافق اگر کچھ تبدیلی کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہبری مل جائے گی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر فلاں بات سے متعلق کوئی رہبری نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو رہبر کامل بنا کر بھیجا تھا اور ایک مکمل انسان بنا کر بھیجا. انسانی ہونے کے ناطے جتنے تقاضے انسان کے لیے پیش آ سکتے ہیں یا جتنی ضروریات انسان کو پیش آ سکتی ہے اس سے متعلق ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ رکھا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، زندگی گزارنے کا بہترین لائف اسٹائل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے دن کی طلب رکھتے ہیں. تو جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضری کے لیے کامل اور مکمل انسان بنانے کی کوشش کرے گا اس کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر نمونہ مل جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں ایک بڑا حصہ آپ کی تعلیمات کا خواتین سے متعلق ہے، عورتوں سے متعلق، اسلامی بچیوں سے متعلق، بنت حوا سے متعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معمول سے ہٹ کر جو آپ نے 10-11 نکاح فرمائے ہیں اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے عورتوں میں دین کو عام کیا جائے، علم کو پھیلایا جائے. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ فرماتے ہیں
کہ مجھے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جسمانی تقاضے کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے کبھی عورتوں کو نہیں چاہا۔ اگر آپ جسمانی تقاضے کی تکمیل کے لیے عورتوں کو چاہتے تو 25 سال کی بھری جوانی کے اندر آپ 40 سال کی بوڑھی عورت سے نکاح نہیں فرماتے، اور اس بیوی کے ساتھ جس سے آپ نے اپنی جوانی کے عین موقع پر 25 سال کی عمر میں شادی کی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر آپ سے 15 سال بڑی 40 سال کی عمر تھی، اللہ کے نبی نے اپنی جوانی کے ایام اس عورت کے ساتھ 25 سال مزید گزارے۔ یعنی جس وقت اللہ کے نبی کی عمر 50-51 سال تھی، حضرت خدیجہ کا اس وقت انتقال ہوا، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر بھی 65 سال کے لگ بھگ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جسمانی ضرورت کے لیے نکاح فرماتے تو آپ کو بھری جوانی کے اندر اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا، تو آپ نے مدینہ آ کر مزید 10 نکاح فرمائے۔ ایک وقت میں 10 بیویوں کو آپ نے سنبھالا، اور ان 10 بیویوں کے ذریعے سے امت کے اندر علم کا، دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پھیلا۔ اسباب کے درجے میں اگر اللہ کے نبی عورتوں سے کثرت کے ساتھ نکاح نہیں فرماتے تو عورتوں کی جو علمی ضرورت ہے، جو دینی ضرورت ہے، عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہے، شاید وہ مسائل امت تک اس طرح نہ پہنچتے جس طرح آپ کے کثرت سے نکاح کرنے سے آپ کی گھریلو عورتوں کے ذریعے سے وہ مسائل امت تک پہنچے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین سکھانے کی جو ترتیب قائم فرمائی تھی، وہ ترتیب ایسی تھی کہ چھوٹے بچوں کے لیے مکتب ہوتا تھا، مردوں کے لیے بالغان کے شکل میں تعلیم ہوتی تھی، جو لوگ کاروباری ہوتے صحابہ ان کے درمیان میں اللہ کے نبی نے جوڑیاں بنا دی تھی، 2 لوگوں کی جوڑی، جن میں سے ایک آدمی دین سیکھنے کے لیے نبی کے پاس رک جاتا اور دوسرا بازار جا کر کچھ کاروبار کر لیتا۔ پھر جس نے دین سیکھا تھا وہ اپنے کاروبار کرنے والے بھائی کو سکھا دیتا۔ دوسرے دن یہ آدمی پھر بازار کو جاتا، کاروبار کرتا، اور پہلے دن جو کاروبار پر گیا تھا وہ آ کر اللہ کے نبی کی مجلس میں شرکت کرتا، پھر یہ دین کو سیکھتا اور اپنے بازار دن بھر کاروبار کرنے والے بھائی کو سکھاتا۔ تو بڑے لوگوں کے دین کے سیکھنے اور سکھانے کی یہ ترتیب تھی۔ بچوں کے لیے پورے مدینہ میں 9 مسجدیں تھیں جہاں پر مکتب چلتے تھے، عورتیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ شروع میں عورتوں کے لیے باضابطہ کوئی انتظام نہیں تھا، مرد اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر دین کی باتیں سنتے اور جا کر اپنی عورتوں کو سناتے۔ بعد میں جب عورتوں میں رغبت بڑھی تو عورتوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہفتے میں 1 دن عورتوں کے لیے خاص کر دیجئے، اگر آپ جگہ بتا دیں گے تو اس جگہ پر مدینہ کی ساری عورتیں جمع ہو جائے گی اور آپ کے مواعظ سے مستفید ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا، ہفتے میں 1 دن سارے مدینہ کی عورتیں جمع ہو جاتی، اللہ کے نبی ان کے درمیان میں کچھ خطاب فرماتے، کچھ نصیحت فرماتے، دین کی کچھ ضروری باتیں فرماتے، وہ عورتیں ان باتوں کو سیکھتی اور جا کر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتی، اس پر عمل کرتی۔ اور کوئی مخصوص باتیں ہوتی ہیں، عورتوں کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں پاکی سے متعلق، میاں بیوی کے جنسی تعلقات سے متعلق، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جسے کھلم کھلا کسی سے پوچھا نہیں جا سکتا، حجاب حائل ہوتا ہے۔ تو ایسی باتیں جو باتیں براہ راست پوچھنے میں حجاب ہوتا ہے،
عورتیں وہ باتیں اللہ کے نبی کی بیویوں سے آ کر کہتی، اللہ کے نبی کی بیویاں وہ باتیں نبی سے معلوم کرتی اور پھر ان عورتوں کو سکھا دیتی۔ تو اس طریقے سے پورے مدینہ کے اندر ایک اچھا خاصا ماحول عورتوں کے اندر سیکھنے سکھانے کا بن گیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، عورتوں کا سیکھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ مرد کے مقابلے میں معاشرے میں عورتوں کا رول بہت بڑا ہے، عورتوں کی خدمات کا میدان بہت وسیع ہے۔ دیکھنے میں مرد گھر کے باہر کی پوری دنیا کو دیکھتا ہے، سنبھالتا ہے، لیکن مرد کی گھر کے باہر کی دنیا سے بڑھ کر عورتوں کی گھر کے اندر کی دنیا ہے۔ ایک عورت چاہے 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر کیوں نہ رہتی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اس کو اتنی بڑی سلطنت سے مالا مال کیا، اتنی بڑی دولت سے مالا مال کیا کہ اگر وہ اس کو صحیح استعمال کرتی ہے تو ساری دنیا کو اپنے مٹھی میں کر سکتی ہے۔ میں مثالیں دوں گا اس کو، انشاءاللہ بہت آسان ہوگا سمجھنا آپ کو۔ عورتوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، عورتوں کے لیے کئی چیلنج ہوتے ہیں زندگیوں میں۔ ایک چیلنج ہے عورتوں کے لیے اپنے مردوں کو خوش رکھنا، دوسرا چیلنج ہے عورتوں کے لیے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا، اور تیسرا چیلنج ہے خود اپنے آپ پر قابو رکھنا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا۔ آج کے اس زمانے کے اندر جبکہ دجالیت ہر طرف دندنا رہی ہے، فتنے ہر طرف سر ابھارے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آدمی کے دین و ایمان کی کوئی گارنٹی، کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایسے میں پچھلے دور کی، پچھلے زمانے کی عورتوں کے مقابلے میں اس زمانے کی عورتوں کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کے گھروں کا ماحول لے لیں، پہلی بات تو ہماری بچیوں کی شادیاں جلدی نہیں ہوتے۔ اب شادیوں کے سلسلے میں سب پریشان ہیں، مالدار ماں باپ بھی اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے کہ ان کو ان کے معیار کا رشتہ نہیں ملتا۔ غریب ماں باپ کے لیے بچی کے گھوڑے جوڑے کی رقم کا مسئلہ ہوتا ہے، گوری بچیوں کے بھی رشتے نہیں ملتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گوری چٹی رہے گی تو جلدی مناسب رشتہ ملے گا، جو بچیاں گوری ہے، مالدار ہے، ان کے بھی مسائل ہے، کیونکہ ڈھونڈنے والے ان کے اندر بھی عیب نکالتے ہیں۔ ارے بھائی بچی گوری تو ہے لیکن تھوڑا سا پستہ قد ہے، گڈی ہے، بچی گوری تو ہے لیکن تھوڑا ناک اس کی چپٹی ہے، بچی گوری تو ہے لیکن وہ دیکھتی صحیح نہیں۔ گویا دنیا کے اندر لوگ حور کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، تو کہاں سے ملے گی حور؟ کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ حالات کے ساتھ سودا کرنا پڑے گا۔ معیار دینداری کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، نبی نے بھی فرمایا کہ عورتوں سے دینداری کی بنیاد پر شادی کرو، کیونکہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد جب اولاد ہوگی، پھر یہ اولاد کی تربیت کے لیے عورت کا حسن یا عورت کی دولت کام نہیں آئے گی، وہاں اس کی حسن تدبیر کام آئے گی، وہاں اس کے اخلاق کام آئیں گے، اس کی اولاد کو معاشرے کا بہترین انسان بنانے کے لیے۔ چنانچہ شادیوں کے مسائل، رشتوں کے مسائل، اگر کسی کا کوئی رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو شادی کے بعد ماں باپ کی فکریں بڑھ جاتی ہے کہ میری بچی کی ازدواجی زندگی کیسی ہوگی، شادی شدہ زندگی کیسی ہوگی۔ اب اس میں معاشرے میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ غلطیاں دو طرف سے ہو رہی ہے۔ اب غلطیوں کا فیصد میں نہیں بتا سکتا کہ کون کتنے % غلطی کر رہا ہے یا کر رہی ہے، لیکن غلطیاں دو طرف سے ہو رہی ہے۔ کہاوت مشہور ہے کہ تھالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے۔ کچھ جلد بازی مردوں کی ہوتی ہے اور کچھ جلد بازیاں عورتوں کی ہوتی ہے، جس سے شادی شدہ زندگی بدمزہ ہو جاتی۔ اگر مرد اپنے صحیح مردانگی کا ثبوت دے، عورت اگر اپنی جانب سے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کرے، تو پھر یہ شادی شدہ زندگی بڑی میٹھی زندگی ہو سکتی تھی۔ لیکن دونوں طرف سے جلد بازی ہونے کے نتیجے میں مسائل بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔
یہاں چونکہ مردوں کا مجمع نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں انہیں بتاتا کہ اللہ کے نبی نے 11 بیویوں کو کیسا سنبھالا۔ کل ہمارا جمعہ کا بیان اسی عنوان پر تھا، اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی۔ 11 بیویوں کو آپ نے کیسے ڈیل کیا، اور کل شام میں بھی ہمارا ایک جلسہ تھا، کل رات میں خانہ پور میں، نرمل ڈسٹرکٹ کے، وہاں ہمارا موضوع تھا اللہ کے نبی کی خاندانی زندگی۔ تو خاندانی زندگی، گھریلو زندگی روشن باب ہے ہمارے نبی کی زندگی کا۔ یہاں مرد حضرات تو ہے نہیں، اگر ہوتے تو میں بتاتا، لیکن چونکہ ہماری بہنیں ہیں، میں آپ کے کام کی چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم کو ہی بولتے کیا، ہمارے مردوں کو نہیں بولتے، اگر ساتھ میں لاتے تو ان کو بھی بول کر بھیجتے۔ کبھی بھیج دیجئے، انشاءاللہ ان کو بھی بولیں گے، یا نہیں تو پھر کل کا ہمارا جمعہ کا بیان سنا دیجئے، انشاءاللہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو مردوں کو بھی قوت برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، وہیں پر عورتوں کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو کائنات کا حسن بنایا۔ ایک شاعر کہتے ہیں، وجود زن سے ہے تخلیق کائنات میں رنگ۔ دنیا کے اندر عورت ہے تو خوبصورتی ہے، عورت کے بغیر یہ دنیا پوری پوری بجھی بجھی ہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے شوہروں کی زندگی کی خوشی کا سامان ہو، بلکہ آپ پوری کائنات، پوری دنیا کی خوشی کا سامان۔ اگر عورت سدھر جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا سارا کا سارا سامان ہے، قدم قدم پر دنیا میں سامان ملے گا آپ کو، چیزیں ہی چیزیں ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دنیا کی سب سے اچھی چیز، سب سے بہترین چیز، سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے۔ عورت کے اندر اگر نیکی آ جاتی ہے تو پھر وہ کائنات کی سب سے قیمتی دولت بن جاتی۔ شادی کے بعد مردوں کی اطاعت اور فرما برداری یہ عورتوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ابھی ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت روزانہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لے، اگر رمضان اللہ تعالیٰ دے دے توفیق سے تو رمضان کے 30 روزے رکھ لے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، شوہر کی فرما برداری کر لے، شوہر کو ناراض نہ کرے، شوہر کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کرے، شوہر پر اپنا حکم نہ چلائے، اپنی منمانی شوہر کے سامنے نہ کرے، اپنے آپ کو تسلی دے لیں، اپنے آپ کو اطمینان دلا دیں، اور اپنے آپ کو یہ بات سمجھا دیں۔ اگر شوہر کی کوئی بات اچھی نہ لگتی ہو تو اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ میں نے شوہر کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، خاندان قبیلے کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر یہاں میں آئی ہوں شوہر کے لیے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے بول کر۔ اگر یہاں میں لڑتے جھگڑتے بیٹھوں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ واپس تو ماں باپ کے گھر جا نہیں سکتے، جائیں گے بھی تو رشتے ناطے خراب کر کر جانا پڑے گا۔ پہلی شادی ہونے کے بڑے مسائل ہیں، تو پھر اب دوسری مجھ سے شادی کون کرے گا؟ یہ تصور اگر عورت کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے تو پھر شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے، شوہر کے ساتھ میں ڈیلنگ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کی ملکہ بن کر راج کر سکتی ہو۔ اس کے لیے تم کو پہلا کام اپنے شوہر کی مرضی کو سمجھنا ہے۔ تمہیں دیکھنا ہے کہ شوہر کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ بعض گھرانوں کے اندر شوہروں کو بیویوں سے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیوی شرعی پردہ نہیں کرتی، میکے جاتی ہے تو اس کے خلیرے بھائیوں سے، چچیرے بھائیوں سے، ممیرے بھائیوں سے، پھپھیرے بھائیوں سے، تائرے بھائیوں سے بے پردہ بات کرتی۔ جب آپ کے شوہر کو اس مسئلے پر اعتراض ہے تو آپ کو کیا مصیبت پڑی کہ آپ ایک طرف شوہر کو ناراض کر رہی ہو، شرعی پردہ نہیں کرتی، اور دوسری طرف اللہ کو بھی ناراض کر رہی ہو۔ بیوقوف عورت ہے یہ ایسا کرنے والی۔
سمجھدار عورت وہ ہے جو خود کو بھی پردے کا پابند بنائے اور شوہر کے لیے زیب و زینت کرے۔ اکثر شوہروں کو یہ شکایت ہے کہ ہم دن بھر تھک ہار کر گھر میں آتے ہیں، لیکن آئے تک بیوی نہ کھانا تیار رکھتی ہے، نہ ہمارے آرام اور راحت کا کوئی خیال رکھتی ہے، اور نہ بچوں کو دیکھتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ عورت، کون سی عورت کو دیکھ کر شوہر خوش ہوگا؟ جو میلی کچیلی کھلے بال ڈال کر گندی عورتوں کے مانند جو عورتیں گھروں میں رہتی ہے، کیا ان کو دیکھ کر شوہر خوش ہوگا؟ شوہر کو خوش کرنے کے لیے میک اپ کرنا پڑے گا، 2 4 5 روپے خرچ کرنے پڑیں گے، آپ 100 200 روپے خرچ کرنے پڑیں گے۔ کیا جائے گا اگر شوہر کے گھر آنے سے پہلے آپ ان کے لیے میک اپ کر بیٹھ جاتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ بیویاں تھیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ایمانی مائیں، اللہ کے نبی جب کبھی کہیں سفر پر جاتے، واپس آتے تو آدھا دن پہلے بول بھیجا دیتے کہ ہم آ رہے ہیں، تو آپ کے گھر کی جتنی عورتیں ہیں پوری پانی نہا کر اچھے کپڑے پہن کر تیار رہتی، میک اپ کر بالوں میں تیل لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا۔ عورتوں کے لیے، شوہر کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا عبادت ہے، دوسروں کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ آج کل کی عورتیں باہر جائیں گی میک اپ کر جائے گی، فنکشنوں میں جانا ہے تو زبردست میک اپ کریں گے، آدھا پون گھنٹہ میک اپ کریں گے۔ جو ٹائم لمٹ دی جائے کمپلسری 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو لیٹ ہونا ہی ہے، تیار ہونا ہے نا، خوشبو لگا کر جائیں گے۔ باہر اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو، شوہر کے لیے عبادت ہے یہ چیز۔ عورتوں کے لیے جو چیز باہر اجازت نہیں ہے، وہ چیزیں اگر عورتیں گھروں میں اپنے شوہروں کے لیے کریں گی تو ان کو ثواب بھی ملے گا، اس کے اوپر نیکیاں بھی ملیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اس پر۔ اجاڑ صورت اگر آپ ڈالیں گی تو بتائیے مجھے کون شوہر کیوں منہ لگائے گا آپ کو؟ اکثر عورتیں شکایت کرتی ہے کہ ہمارے شوہر باہر عورتوں کے چکر میں پڑے ہوئے۔ ارے بھائی، آپ سے اگر اس کو محبت نہیں مل رہی ہے تو کائے کے لیے چکر میں نہیں پڑے گا؟ وہ مرد کی مردانگی ہی عورت ہے۔ ہاں، مرد کی مردانگی اس بات میں ہے کہ عورت اس کی کمزوری ہے۔ اگر اس کمزوری کو بھانپ کر آپ وہ ضرورت کو پوری نہیں کریں گے تو پھر چل اڑ جا رے پنچھی کے اب یہ دیس ہوا بیگانہ، وہ اپنی جستجو دوسری طرف دکھائے گا۔ اسی لیے شکایتیں بند کیجئے، گلے شکوے ختم کر دیجئے، شوہر کی مرضی کو سمجھیے، شوہر کے لیے میک اپ کیجئے۔ ایک پنچایت آئی تھی ہمارے پاس، میاں بیوی کا جھگڑا تھا اور رشتہ ختم ہونے پر تھا، بہت کم وقت ہوا تھا دونوں کی شادی ہو کر۔ بہت گہرائی کے ساتھ جب اس مسئلے کا جائزہ لیا گیا، دونوں کو الگ الگ بھی کونسلنگ کی، الگ الگ باتیں کی، دونوں کو بٹھا کر باتیں کی۔ شوہر سے پوچھا کہ بھائی اس کے اندر کچھ تو آپ کو اچھائی دکھی ہوں گی، تو اس نے کہا کہ اچھائی تو ہے اس کے اندر۔ پھر کہا کہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو آپ؟ کہنے لگا برائی بھی ہے اس کے اندر۔ پوچھا کہ کیا برائی؟ تو کہنے لگا کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے اوروں سے چکر چلا رہی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ کون شوہر اس کو برداشت کرے گا۔ جب میں نے پوچھا کہ اچھا اچھائی کیا تھی، تو کہنے لگا اچھائی یہ تھی اس کے اندر کہ شادی ہو کر 3-4 مہینے ہوئے، روزانہ میرے آنے سے پہلے پون گھنٹہ 1 گھنٹہ میرے لیے میک اپ کر کے بیٹھتی تھی وہ، اور یہ اس کی اچھائی مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر اب بھی وہ میرے ساتھ وفا کرنے کے لیے تیار ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ سنسار کرا لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہماری بہنوں سے کہنا یہ ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو خوبی پیدا کرو اپنے اندر، تاکہ آپ کا شوہر آپ کی جستجو رکھے۔ میلی کچیلی عورت کو کوئی مرد پسند نہیں کرتا، لکھ کر رکھ لیں آپ۔ صاف ستھری عورت، خوشبو والی عورت، میک اپ والی عورت، دیکھو غریب ہونا کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں سب غریب تھے۔ آپ حیرت کریں گی،
عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی صالحہ، سب سے بڑی متقیہ، پرہیزگار، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 16-18 آیتیں نازل فرمائی۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی ایمانی ماں، ہماری کروڑوں جانیں حضرت عائشہ کے تقدس پر قربان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں صرف ایک بسترا تھا چمڑے کا، جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کے گھروں میں روئی کے گدے ہوں گے، فوم کے گدے ہوں گے، اس کے اوپر مخمل کے کپڑے ہوں گے، اور آپ کے بیڈ کے اوپر عالی شان مسیری ہوگی، مچھر وہاں پر نہیں مار سکتا ہوگا۔ سردیوں کے دنوں میں آپ گرم بستر پر سو کر مزے کی نیند سو سکتے ہوں گے، لیکن صدیقہ کائنات، حبیب رب العالمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ایسا تھا، ایک گدا، اور وہ بھی چمڑے کا، سوکھے چمڑے کا گدا، جس کے نیچے کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون تھی حضرت صفیہ؟ یہودیوں کے بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، ناز و نخرے میں پلے ہوئے تھے حضرت صفیہ۔ صفیہ بن حیی بن اخطب، قبیلے بنو نذیر کے سردار کی بیٹی، بچپن سے ناز و نخرے میں پلی بڑی، وقت کے نواب، وقت کے سردار، یہودیوں کے قبیلے کے سردار کی بیٹی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، گھر کے اندر صرف ایک بستر تھا۔ کیا تھا بستر؟ وہ ٹاٹ، باردان کی جو ٹاٹ ہوتی ہے نا، آج کل وہ بھی ہمارے گھروں میں نہیں دکھ رہی۔ پہلے عورتیں اس کو گھروں میں بچھاتی تھی، کام میں لاتی تھی۔ تو جو تھیلا ہوتا ہے نا، تھیلا، باردان کا تھیلا جسے کہتے ہیں، وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا بستر، وہ ان کا گدا، اور اس کے اندر کھجور کے پھڑے بھرے ہوئے تھے۔ اسی پہ حضرت صفیہ بھی سوتی تھی، وقت کے قبیلے کے سردار کی بیٹی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر سوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی جو بیویاں تھیں، زعفران، عنبر، مشک، عود، یہ خوشبو کا استعمال کرتی تھی اللہ کے نبی کے واسطے۔ اللہ کے نبی بھی اپنی عورتوں کے لیے صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام کرتے۔ جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو عورتوں کے ساتھ مسکراتے چہرے سے ملتے آپ۔ اجاڑ چہرہ ڈال کر آنا، یہ اسلام کے اخلاق سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں۔ مرد باہر کا غصہ باہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر میں جب آئے تو اپنی بیوی کو خوشحال دیکھنے کے لیے آئے۔ اور اللہ کے نبی جب کبھی بھی گھر میں تشریف لاتے تو مسواک کرتے ہوئے آتے، کیونکہ منہ کی بدبو سے بیویوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ اتنا اہتمام فرماتے، اور آپ کی بیویاں ایک ایک جوڑا تھا صرف۔ آپ کی جتنی بیویاں تھیں ان سب کے پاس صرف ایک ایک ہی جوڑا تھا، اور اسی ایک ایک جوڑے کے اندر سادگی کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی۔ روزانہ رات میں اپنے سر میں خوشبو لگاتی تھی وہ، جتنی بیویاں تھیں آپ کی۔ کیوں؟ جب بستر پر نبی آئیں گے، دونوں جہانوں کے سردار آئیں گے، ہمارے آقا آئیں گے، تو اس خوشبو سے ان کو ہماری طرف میلان ہو۔ سمجھدار عورت کو یہ ساری باتیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو باتیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ یہ تو عورتوں کی سمجھ پوری موبائلوں میں گم ہو چکی، ہماری ٹی ویوں کے سیریلوں میں ہماری عورتوں کی سمجھ برباد ہو چکی، اس لیے یہ سب باتیں مجھے بولنا پڑ رہا ہے آپ کے سامنے۔ آپ عمل کریں گی تو آپ کی ازدواجی زندگی اچھی بنے گی۔ آپ بھی خوشبو کا استعمال کیجئے، پاگل ہو جائے گا شوہر آپ کا۔ کوئی بھی شوہر بے حیا بے غیرت نہیں ہوتا کہ گھر میں عورت رکھ کے باہر غیر کی عورتوں کو گھور لیتے پھرے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں، ہزاروں میں دو چار ہوتے ہیں۔ لیکن ہر مرد شادی کرتا ہے باحیا زندگی گزارنے کے لیے، مسلمان شادی کرتا ہے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، بندہ جب شادی کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل، آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اس کا۔ تو آدھے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے شادی سے،
قرآن مجید میں اللہ نے شادی کا کیا مقصد بتایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ اگر کسی شوہر کو اپنی بیوی سے سکون نہیں مل رہا تو پھر اس بیوی کے گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ بولیے آپ مجھے۔ آدمی سکون کی چیز کو رکھے گا، بوجھ کی چیز کو تو رکھتا نہیں نا کوئی۔ حد سے زیادہ آپ کے ناخن بڑھ گئے تو کاٹ کر پھینکیں گے؟ آپ تھوڑی رکھیں گے اس کو۔ آپ کے منہ میں بدبو ہو گئی تو کیا سجا کے تھوڑی رکھیں گے آپ؟ جسم میں میل بھر گیا، کپڑے میلے ہو گئے تو تھوڑی رکھیں گے، نکال کے پھینکیں گے آپ۔ اسی لیے اپنے آپ کو ردی کا ٹکڑا مت بناؤ، اپنے آپ کو کچرا زندگی کا نمونہ مت بناؤ، خوبصورتی کا مظہر بنو۔ دیکھو، چمڑے کا کالا ہونا یا گورا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر کوئی عورت کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، وہ اگر چاہے تو وہ بھی اپنے شوہر کے دل کو جیت سکتی ہے۔ ہارون رشید بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہارون رشید کی ایک باندی تھی، اس کا نام ہی سودا تھا۔ کالی کلوٹی، سودا کے معنی کالی کلوٹی۔ لیکن ہارون رشید اتنا چاہتا تھا اس کو، نیک انسان، نیک دل بادشاہ تھے ہارون رشید۔ ایک دفعہ لوگوں نے شکایت کر دی کہ بادشاہ یہ کالی کلوٹی کو اتنا کیوں چاہتے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، ایک میدان میں میری دولت کی نمائش کرو۔ پورے میدان کے اندر سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، لعل، یاقوت، مرجان، اناج، گیہوں، چاول، سارے چیزوں کے الگ الگ ایسے کپے لگا دو، اور سارے لوگوں کو، میرے جتنے بھی وزراء ہیں، میرے جتنے بھی باندیاں، کنیزیں ہیں، خدام ہیں شاہی محل کے، سب کو جمع کرو میدان میں۔ ہارون رشید کرسی لگائے، آ کے بادشاہ بیٹھے۔ وہ ہارون رشید کی وہ جو باندی تھی وہ بھی آ گئی۔ ہارون رشید نے ایک اعلان کرایا کہ دیکھو یہاں ساری قیمتی قیمتی چیزیں، جو چیز جس کو پسند آئے جا کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دو۔ تو کچھ عورتیں گئی، سونا پسند تھا سونے پہ ہاتھ رکھ دی، کچھ عورتیں ہیروں پہ ہاتھ رکھ دی، کچھ عورتیں چاندی پہ ہاتھ رکھ دی، جس کو جو پسند تھا۔ سودا جو ہے آ کے ہارون رشید کے اوپر ہاتھ رکھ دی۔ سودا جو ہے ہارون رشید کے اوپر ہاتھ رکھ دی۔ اب سارے لوگ دنگ رہ گئے، ارے یہ کیا چکر ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ تم لوگ مطلبی محبت والے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ کے دنیا کے اوپر ہاتھ رکھے۔ سودا مجھے دل و جان سے زیادہ چاہتی ہے، اس نے میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اب میں اس کا ہو گیا۔ بادشاہ جس کا ہو گیا، سارا ملک اس کا ہے، ملک کے خزانے اس کے ہیں، ملک کے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، یاقوت، لال، مرجان، زمرد، سارے کے سارے اس کے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چمڑے کی کالی ہو تو دل چھوٹا مت کرو، آپ دل کی گوری بن جاؤ، اور دل کی گوری آپ بنیں گی شوہر کی مرضی کو سمجھ کر، شوہر کے لیے میک اپ کر کر، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے شوہر کو غیر عورتوں کی طرف مائل ہوئے بغیر نہیں روک سکتی۔ اکثر بہنیں شکایت کرتی ہے، اجی مفتی صاحب ہمارے شوہر ہم کو تانے دیتے رہتے، دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے شوہر کا خیال دوسرے مرد کی، دوسری بھی عورت کی طرف گیا ہی کیسا؟ یہ آپ کی ناکامی ہے، یہ آپ کی ناکامی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے شوہر کا دل غیر عورت کی طرف جا رہا۔ اگر آپ اپنے شوہر کے دل کو جیت لیتی تو اس کا دل دوسروں کی طرف کیوں جاتا؟ بولیے مجھے۔ تو آپ میدان ہار رہی ہیں، آپ جو ہے کھیل نہیں سمجھ رہے ہیں آپ۔ اب میں آپ کو یہ تو نہیں بول سکتا کہ چوڑیاں ڈال لو، مرد ہوتے تو بول سکتے چوڑیاں ڈال لو، کانوں میں بالیاں پہن لو کہ تم اپنی بیوی کو نہیں جیت سک رہی۔ آپ تو عورت ہے، میں کیا بولوں آپ کو کہ آپ اپنے مرد کو نہیں جیت سک رہی۔ شوہر کی مرضی کو سمجھو، فرما برداری کرو، اس کے لیے سب کچھ چھوڑے نا، اپنی عزت لا کے اس کے قدموں میں نیلام کر دیے۔ اب کائے کے لیے چھٹ پٹ کر لیتے بیٹھے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہے وہ جو بولا ٹھیک ہے،
اس کے دل پہ راج کرو، 4 دن کے بعد دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری عورتوں کی، شوہروں کے مرضی کو سمجھنا۔ دوسری ذمہ داری، اللہ کے نبی نے وہ جو 4 باتیں بتائی اس میں چوتھی چیز وحصنت فرجہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنے آپ کو پردے کے ماحول میں رکھنا، یہ بنیادی ذمہ داری ہے عورتوں کی۔ کوئی بھی عورت بے پردہ، کوئی بھی مرد بے پردہ عورت کو کبھی نہیں چاہ سکتا، یاد رکھ لیں آپ۔ آج کے نوجوان کیا کر رہے ہیں معلوم؟ شادی سے پہلے سب کچھ ہو جا رہا، ایک نہیں دو نہیں، کئی گرل فرینڈاں مینٹین کر رہی، لیکن جب شادی کا موقع آتا تو اماں بابا کو بولتا نیک بیوی دیکھو، یہ ہے پورے گاؤں کا سانڈ اور اس کو ہونا نیک بیوی، کہاں سے ملیں گی بولیے آپ؟ تو مرد کی فطرت ہے، میں کتنا ہی بے غیرت بے حیا کیوں نہ ہوں، میری بیوی باحیا ہونا چاہیے، یہ ہر مرد کی خواہش ہوتی۔ اسی لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ آپ حیا والی، پردے والی، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے والی بنو۔ دیکھو ہمارے پاس آپ لوگ زیور کہاں رکھتے؟ الماری میں اندر ڈرا میں نہیں رکھتے، کیوں بھائی؟ زیور ہے تو آپ بھی آپ کے شوہر کا زیور ہو۔ آپ کا نیکلس جتنا آپ کے لیے اہم ہے، آپ کے شوہر کے لیے اس سے زیادہ اہم ہو۔ ہر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی پردہ کرے، میری بیوی پر کوئی نام نہ رکھے، تو آپ اپنے شوہر کی مرضی کو سمجھو، پردہ کرو۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی نے پوچھا کہ فاطمہ، عورت کا سب سے بڑا زیور کیا ہے؟ شاید ہم ہوتے تو بولتے نیکلس ہے، یا وہ کالی پوت کا ہار ہے، یا وہ لچھا ہے، لیکن بی بی فاطمہ نے کہا کہ علی، عورت کا سب سے بڑا زیور، سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے جسم پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، یہ عورت کا سب سے بڑا زیور ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی دولت باحیا عورت ہے، یاد رکھیں آپ۔ یہ جو آج کل چیئرس گرلس کو نچا رہے نا، وہ IPL چل رہا، 2020 میچ چل رہے ہیں، اس میں گوری گوری بچیوں کو نچا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ایک دن کے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ دے رہے ہیں، وہ بیچاریاں آدھا کپڑے پہن کے میدان میں آ کے سب کے سامنے ناچ رہے ہیں۔ تو عورت کا جسم نمائش کے لیے تھوڑی ہے۔ اچھا، یہ جو بچیاں نمائش میں استعمال ہو رہی ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ جوانی تو ایک دن ڈھلنے والی ہے، جب تک خوبصورتی ہے تب تک ہے یہ سب بہار، جب خوبصورتی ختم ہو گئی تو گلی کا کتا بھی ان کو منہ لگانے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیسی عزت بخشی؟ آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، مردوں سے کہا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عاشروہن بالمعروف، اچھی زندگی گزارو، عزت کی لائف دو عورتوں کو۔ اسلام سے ہٹ کر، اسلام کو چھوڑ کر عورتوں کو عزت کی زندگی مل ہی نہیں سکتی، 100% لکھ کے رکھ لیں آپ۔ اس کو چھوڑ کر جو عورت عزت عزت کہہ کر باہر بھاگے گی نا، وہ 4 ہاتھوں پر کھلونا تو بنے گی، اس کے ساتھ عیاشی کی جائے گی، اس کی جوانی سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور پھر اخیر میں اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے باحیا بنو، پردے کی پابند بنو۔ تیسری چیز جو عورتوں کے لیے بڑا چیلنج ہے آج کے زمانے میں، اور سب سے بڑا چیلنج، وہ ہے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت، اسلامی نشو نمائی۔ جو مائیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتی ہیں، وہ مائیں نہ صرف یہ کہ اپنی آخرت بناتی ہے بلکہ اپنی دنیا بھی بناتی ہے۔ وہ آج اکثر ماؤں کو دیکھنے میں آ رہا، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے رونا دھونا چل رہا۔ ماں باپ بڑھاپے میں جس اولاد کو سہارا سمجھے تھے، آج وہ اولاد ماں باپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے ہوئے، خون کے آنسو رلا رہی ہے ایسی ماں باپ ایسی اولاد ماں باپ کو۔ تو نافرمان اولاد پیدائشی طور پر نافرمان نہیں ہوتی، ماں باپ اپنی اولاد کی غلط تربیت کرتے ہیں،
موقع سے ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اولاد بگڑتی ہے۔ 5000 سال پہلے کتے تھے، آج بھی وہ کتے ہی ہے نا، ان میں تعلیم آئی، سلیقہ آیا۔ 5000 سال پہلے کے کتے جنگلوں میں جا کے کھاتے تھے، آج کے کتے دسترخوان بچھا کے کھا رہے ہیں، کوئی بول سکتا ہے اس کو؟ نہیں بول سکتا۔ تو ہم اپنی اولاد کو کتا کیوں بنا رہے ہیں؟ ماں باپ کے اوپر بھوک رہی، آج کی اولاد بھوک رہی نہیں بھوک رہی؟ ارے ہم سے پوچھو، امت کے حالات ہمارے سامنے ہیں، امت کی گھریلو زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، بوڑھے ماں باپ آ کر ہمارے سامنے شکوہ کرتے ہیں تو ہمیں انہیں بولنا پڑتا ہے کہ اولاد کی بگڑی ہوئی تربیت میں آپ کا بھی کچھ نہ کچھ رول ہے۔ جب وہ مانتے ہیں کہ ہاں جس وقت اولاد کو تعلیم دینا تھا، تربیت دینا تھا، ہم نہیں دیے، اس وجہ سے نتیجہ ایسا نکلا۔ تو یہ جو میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے کہتا ہوں، یہ جو اولاد ہے نا، یہ آپ کے لیے سب سے بڑی پراپرٹی ہے۔ آپ کا شوہر کس کے لیے کمانے کے لیے گیا؟ بولیے، بیوی بچوں کے لیے نا، اور آپ کے بھروسے پر وہ اولاد کو گھر میں چھوڑ کر گیا، اور آپ موبائل میں مگن ہیں، آپ ٹی ویوں میں مگن ہیں، آپ کھانے پکانے میں مگن ہیں، آپ صفائی ستھرائی میں مگن ہیں، تو آپ کی اولاد کی تربیت کون کریں گے؟ مجھے بتائیے آپ۔ تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے نا۔ کیا فرمایا بڑوں نے؟ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ۔ بچہ جو چیزیں دنیا میں نہیں سیکھ سکتا وہ چیزیں ماں کی گود میں سیکھتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا حسن دیکھو آپ، اگر کسی میاں بیوی کے درمیان میں بریک اپ ہو جائے، طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، رشتہ ختم ہو جائے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے اور بچیاں تربیت کی عمر میں ماں کے پاس رہیں گے۔ باپ صرف ہر مہینے کا مینٹیننس دے گا۔ کیوں رہیں گے ماں کے پاس؟ تاکہ ماں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اگر یہ ماں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والی نہیں ہوگی تو پھر اس ماں کی اولاد کو انسان کون بنائے گا؟ آپ کے بچے مچھلی کے بچے نہیں ہیں پیدا ہوتے ہی تیرنے کے لیے، آپ کے بچے چڑیوں کے بچے نہیں ہیں پیدا ہوتے ہی اڑنے کے لیے، آپ کے بچے انسان کے بچے ہیں، ان کو انسان بنانے کے لیے آپ کو ان پر محنت کرنا پڑے گا۔ آج کل کی مائیں بچوں کو بد دعا دینا جانتی ہے، بس تربیت کرنا نہیں جانتی۔ کمال ہے بد دعا دینا۔ باہر نکلو، جھاڑوں کو بد دعا دو، پتھروں کو بد دعا دو، کنکریوں کو بد دعا دو۔ ارے یہ کون سا کمال ہے بد دعا دینا؟ بچوں کو پیٹنا، بچوں کو مارنا، بچوں کو پٹک دینا، بچوں کو چمٹیاں لینا، یہ کوئی بہادری ہے؟ یہ تو حیوانیت ہے۔ یہ بندر کے بازو میں جا کے ٹھہرو، اچھی چمٹی لے گا وہ آپ کو۔ اگر آپ انسان ہیں تو انسانوں کا برتاؤ کرو اولاد کے ساتھ میں، انسان بناؤ، تربیت سکھاؤ، بڑوں کے ساتھ ملنے جلنے کا انداز بتاؤ اس کو۔ بچوں کی تربیت کی عمر نماز کا فرض ہے، 15 سال کی عمر میں فرض ہے۔ اور اسلام کیا بول رہا؟ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو بچوں کو مارو۔ ابھی نمازی فرض نہیں ہی مارنے کی بات بول رہا اسلام۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کو عادت پڑے تاکہ وہ جب 15 سال کی عمر میں جوان ہو یا 12 سال کی عمر میں جوان ہو تو جوان ہوتے ہی نماز کا پابندی بنے، زندگی میں کبھی وہ نماز نہ چھوڑے۔ یہاں تو حال ہی الٹا ہے، ماں غافلوں کی طرح پڑی ہوئی ہے بستر پر، باپ غافلوں کی طرح پڑا ہوا ہے بستر پر، 8-8 9-9 بجے تک اٹھتے نہیں، رات میں 2-2 3-3 بجے تک سوتے نہیں، تو کہاں نماز کا ماحول پیدا ہوگا؟ کہاں اولاد نمازی بنے گی؟ میاں بیوی آپس میں اولاد کے سامنے لڑ رہی، ماں باپ اولاد کے سامنے لڑ رہی، اولاد بھی جو ہے خون خوار بن رہی ہے۔ جا کے اسکول میں بچوں سے لڑ رہا ہو، کیوں لڑ رہا؟ گھر سے سیکھا اس نے، ماں باپ لڑ رہے تھے۔ امریکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ابھی حال میں ایک واقعہ آیا تھا، 6 سال کا بچہ اسکول میں ریوالور لے کر گیا اور اپنے کلاس کے 18 بچوں کو اس نے شوٹ کر ختم کر دیا۔ 6 سال کا معصوم بچہ، پھولوں میں کھیلنے کے لائق بچہ، اس بچے کے ہاتھوں سے
18 لوگوں کی جانوں کا چلا جانا، یہ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ بچوں کے اندر یہ جو گن کلچر آ گیا، یا یہ جو خون خاری یا بھیڑیے پن کی جو صفت آ گئی، یہ گھروں کے اندر دیکھ کر، اسی لیے امریکہ میں عورتوں کو اتنا بے حیا بنایا گیا، رشتوں کو اتنا زیادہ وہاں آزاد چھوڑ دیا گیا کہ بچوں کو ماں باپ کی گودیں میسر نہیں، ماں کی گودوں کی تربیت انہیں میسر نہیں۔ اگر یہ چیز کسی کو میسر ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ، سب سے زیادہ بگڑی ہوئی اولاد مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے، ہمارے ایک رشتے کے بھائی انگلش میڈیم پڑھتے تھے، میں مدرسے میں پڑھتا تھا، چھٹی میں جب آتا تھا تو ہمارے بھائی کو ٹیوشن جانا پڑتا تھا، تو فجر کی اذان ہوتی تھی، اس وقت ان کے والدہ ان کو اٹھاتے تھے کہ چلو ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا، اور اس وقت میں دیکھتا تھا کہ گھر کے اوپر ان کے ہندو دوست کلاس میٹ آ کے ٹھہرے ہوئے رہتے تھے۔ یہ ہمارا بھائی باتھ روم ابھی جا رہا، اور وہ جو بچہ باہر ٹھہرا ہوا ہے اس کی پیشانی کے اوپر بٹو لگا ہوا ہے، وہ پانی نہایا ہوا ہے، اور پوچھنے سے کہتا تھا کہ 1 گھنٹہ پہلے ہماری اماں نیند سے اٹھا دی، پانی نہلائی، پوجا میں بٹھائی، اس کے بعد اب آئے یہاں پر ان کو اٹھانے کے لیے۔ جن کے پاس کوئی فیوچر نہیں، جن کے پاس خدا کا تصور نہیں، وہ مائیں رات بھر اپنے بچوں پہلی رات میں اپنے بچوں کو اٹھا دیتی ہے اور اٹھا کر پوجا میں بھی بٹھا دیتی ہے نلا کر، اور یہ مسلمان ماں ہے کہ 8 9 10 بجے تک بچے سوئے ہوئے۔ اسکول کی گاڑی، اسکول کا آٹو گھر کے سامنے آ کے ہرانہ مار رہا، جب بچے کو بستر سے اٹھا کے گالیاں دیتے ہوئے نلا رہے ہیں۔ ارے گالیاں دینے سے اٹھتا ہوں، آپ سو رہے تھے، آپ کے برابر ان بھی سو رہا تھا، گالیاں دینے سے نیند جاتی ہے اس کی، ان بھی سنتا، پورا میموری کارڈ ہے، وہ ریکارڈنگ ہو رہا سب اس کے دماغ میں۔ جب ان بڑا ہوتا نا، آپ جب بوڑھے ہو جاتے تو وہی میموری کارڈ پھر چلنا شروع ہو جاتا۔ اب تک جو آپ گالیاں دیے تھے، وہ گالیاں اب آپ کو دینا شروع کرتا، کیونکہ وہ زمانہ آپ کا تھا، یہ زمانہ اس کا ہے۔ جب طاقت آپ کو تھی، ان کمزور تھا، آج آپ کمزور ہو گئے، اس کو طاقت آ گئی۔ اسی لیے عورتوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج اولاد کی تربیت۔ بچیاں ہیں تو بچیوں کی تربیت، بچپن سے بچی کو پردے کے ماحول میں رکھنا۔ میں ملیشیا گیا تھا، کوالالمپور، وہاں بہترین ماحول ہے، چھوٹی بچی سے لے کر بوڑھی عورت تک سر کے اوپر دوپٹہ جو ہے ضرور ڈالتے وہ لوگ، پورا جسم پردے میں ہوتا۔ چہرے کا پردہ نہیں کرتے وہ لوگ، مارکیٹوں میں نکل کے جیسا ہماری عورتیں نوز پیس وغیرہ باندھتی ہیں نا، وہ لوگ چہرے کا پردہ نہیں کرتے۔ تو ایک ملیشیا کے بھائی سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے، ہمارے پاس بچی پیدا ہوتے ہی ہم اس کے سر کے اوپر اسکارف ڈال دیتے ہیں۔ اس کا ماحول اتنا پیارا ہے کہ پورے ملک کے اندر کوئی مسلمان لڑکی ہمیں جینس ٹی شرٹ میں نظر نہیں آئی، کوئی مسلمان لڑکی ہمیں بے حیائی والے لباس میں نظر نہیں آئی۔ تو ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو بچپن سے پردے کا ماحول دینے کی۔ آپ جو ہے شارٹ کپڑے بچپن سے پہنائیں گے تو بڑی ہو کے کیا بنے گی ان؟ آپ بچپن سے بچیوں کو جینس پہنائیں گے تو بڑی ہو کے جینس ٹی شرٹ ہی پہنے گی وہ۔ بچپن سے آپ ان کو نقاب کی پابندی نہیں ڈالیں گے، اور بچپن سے آپ اپنے بچیوں کو اسکارف کا ماحول نہیں دیں گے تو بڑی ہو کر کیا بنے گی وہ؟ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کی تربیت آپ سے جتنی کرنا ہے کیجئے، اور ساتھ میں دینی تعلیم۔ آج ہماری بچیاں ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کیا فائدہ اگر برقعے والی بٹو والے کے ساتھ بھاگ جائے؟ کیوں ہماری بچیاں اتنی بے حیا بن رہی ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے معاشرے کے اندر؟ جب کوئی لڑکی ایسی غلطی کرتی ہے تو ماں باپ سینہ پیٹنا شروع کرتے ہیں اور اپنے سروں کو دیواروں سے ٹکراتے ہیں۔ ارے آپ نے اپنی بچی کو حیا کا ماحول نہیں دیا، پردے کا ماحول نہیں دیا، اسی لیے چھوڑو وہ سب، انگریزی پڑھانا چھوڑو، کچھ نہیں آنے والا اس سے۔ ڈگری اگر چاہیے تو بعد میں اوپن سے ایگزام دلا دینا بچیوں کو، اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دلاؤ، مدرسے میں شامل کرواؤ، اس سے تمہاری بچیاں نیک اور صالح بنے گی، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانشین بنے گی۔
حضرت صفیہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ کی جانشین بنے گی وہ، ان کے اندر اسلامی کمالات آئیں گے، اسلامی خوبیاں آئیں گی۔ اور سب سے بڑی بات، اگر ہماری بچیاں دیندار بن جائے تو پھر ان کی اولاد کو ایک دیندار ماں ملے گی، یہ سب سے بڑی بات۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں ہماری بچکندے کی بہنوں سے کہ ایک ادارہ ماشاءاللہ بہترین ادارہ یہاں قائم ہوا، اس ادارے کو آباد کیجئے، اپنے بچیوں کو یہاں بھیجئے، بلکہ بچیوں کا یہ مسئلہ نہیں، جوان بچیوں کو بھی بھیجئے۔ جو بچیاں 10th کر لی، انٹر کر لی، ڈگری کر لی، شادی کے انتظار میں ہے، رشتے جب آنا ہے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے لکل اجل موقت، ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا ہے، تب تک اپنی بچیوں کو یہاں پر مومنہ کورس کروائیے، ازدواجی زندگی کورس کروائیے۔ شادی کے بعد کیسا شوہر کو ڈیل کرنا بچیوں کو نہیں معلوم، تو ماشاءاللہ مدرسہ ہے یہاں، مولانا سے ہم گزارش کریں گے شادی کا کورس رکھیں 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے۔ اور جو عورتیں شادی شدہ ہے، بچے والی ہے، یا کسی بھی عمر کی ہے، وقت نکال کر یہاں پر آئیے۔ شام کے وقت، عصر کے بعد سے لے کر عشاء کے بعد تک پورا وقت آپ کا ہی ہے۔ ماشاءاللہ مولانا بھی یہی پڑے ہوئے رہتے ہیں، ان کی اہلیہ بھی یہی رہتی ہے۔ آپ رات میں 2 بجے آئیں مسئلہ پوچھنے، اپنے شوہر کے ساتھ میں، اپنے باپ کے ساتھ میں، بھائی کے ساتھ میں دین سیکھنے کے لیے آئیں۔ آپ کو بیٹھے ہیں جام پلانے کے لیے، پلا دیں گے، چھوڑ دیں گے آپ کو۔ دینی تعلیم آئے گی تو پھر یہ جہالتیں ختم ہوگی، دماغ چلنا شروع ہوگا۔ اور اگر دینی تعلیم نہیں آئے گی تو بس وہی تھمس اپ کے باٹل کا انگوٹھا۔ ماں باپ بھی ناخواندہ تھے، ہم بھی ناخواندہ، وہ بھی جاہل تھے، ہم بھی جاہل، وہ بھی ان پڑھ تھے، ہم بھی ان پڑھ، وہ بھی صرف انسان نظر آتے تھے صرف صورت شکل سے، ہماری بھی وہی حالت ہو جائے گی۔ اسی لیے گزارش کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں سے کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم، بچوں کو مکتب میں بھیجنا، اور ہر عمر کی بچیوں کے لیے تعلیم کا نظم ہے، آنا تعلیم لینا۔ بڑی عورتیں بھی ایسا نہیں کہ نہیں ہم بڑے ہو گئے ہماری زبان نہیں پلٹتی، پلٹائیے اپنی زبان کو۔ اگر آپ روانی سے نہیں پڑھ سکتے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہوں گے، اٹک اٹک کر پڑھیے۔ کیا پیاری بات بتائی میرے نبی نے فرمایا جو لوگ قرآن کو روانی پڑھتے ہیں ان کو 1 گنا ثواب، اور جو لوگ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ان کو 2 ثواب، ڈبل ثواب۔ کیونکہ اٹک اٹک کر پڑھنے والوں کو ایک تو پڑھنے کا ثواب ہے، 1 ثواب، اور دوسرا اٹکنے کا بھی ثواب ہے۔ ماشاءاللہ ہر حال میں فائدے میں ہی فائدے میں، بہت ہی زیادہ نامبارک ہے وہ انسان جو اسلام کی اس فائدے والی تعلیمات سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔